مسلمانوں سے اچھا گمان رکھو، حسن ظن، تمام مسلمانوں سے عموماً اور اپنے ساتھیوں سے خصوصاً اچھا گمان رکھو۔ اسلامی معاشرت کا حکم ہے کہ آپس میں تمہارے گمان اچھے ہونے چاہیے۔ جب اچھے گمان ہوں گے تو اچھائیاں نظر آئے گی، بدگمانی ہوگی تو برائیاں نظر آئے گی۔ شیطان اپنی تو خوبیاں دکھاتا ہے اور دوسروں کی خرابیاں دکھاتا ہے۔ اپنے بارے میں اللہ سے کہنے لگا شیطان کہ انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں۔ حالانکہ آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے چن کر کے بنایا ہے، چھانٹا ہوا ہے بندہ آدم۔ وہ کہتا ہے میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے یہ مجھے سیدھا کرے نہ کہ میں اس کو سیدھا کروں۔ اپنی خوبی دیکھ رہا، آدم علیہ السلام میں اس کو خوبی اس کو نظر نہیں آتی۔ یہ اس کا کام ہے، آدمی کا نفس، آدمی اور شیطان اپنی خوبیاں بتاوے اور دوسروں کی خرابیاں اس کے سامنے، اور بدگمانی لاتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ بدگمانیاں شیطان دینداروں میں پھیلاتا ہے۔ دینداروں میں بدگمانیاں، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، بدگمانی ہے۔ دین نے حکم دیا ہے کہ اچھا گمان رکھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری تحریک یہ تو خوبیوں کا لین دین ہے۔ مسلمانوں کی خوبیاں دیکھو، جماعت اس لیے ہوتی ہے، جماعت میں 8-10 آدمی ہوتے ہیں، ہر آدمی میں خوبی ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کی خوبیاں اس سے مستفید ہو جاؤ، خوبیاں جمع کرو، ایک دوسرے کی خوبیاں لو۔ یہ ذکر کرنے والا ہے، یہ خدمت کرنے والا ہے، یہ عبادت کرنے والا ہے، یہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہے، یہ تشکیل کرنے والا ہے، ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ 5 انگلیاں ایک سے نہیں بنائی اللہ نے، ہر ایک میں خیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ ایک ایک آدمی سونے کی کان کی طرح سونا بھرا ہوا ہے اس میں۔ اگر اچھا گمان ہوگا تو خوبیاں نظر آئے گی، عقیدت ہوگی، محبت ہوگی۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آ کر بدگمانی پیدا ہو گئی پھر کٹکٹاؤ ہوگا۔ سب سے پہلا اثر بدگمانی کا تعاون ختم ہو جائے گا، ذہن تعاون نہیں کرے گا کہ میں نہیں جانتا یہ جانے۔ ہاں کیوں؟ کہ اس کو بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اور بدگمانی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جی ہاں، نظر بدل گئی ہے تو اس کو اس کی خرابیاں ہی نظر آتی ہیں ذہن میں۔ پہلے خرابیاں بدگمانی کی وجہ ذہن میں نظر آئے گی، پھر زبان پر آئے گی۔ جب زبان پر آئے گی تو وہی بات غیبت بنے گی، بدگمانی کے بعد غیبت بنتی ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اس کی نقد سزا ملتی ہے۔ کہ غیبت کی نقد سزا کیا؟ کہ ان کے دل پھٹ جائیں گے۔ بدگمانی ہوئی پھر وہ زبان پر آئے گی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، وہ پوچھو تو اس کو خبر بھی نہیں بیچارے کو۔ ہاں پھر زبان پر تذکرہ آیا کہ غیبتیں ہوئی کہ بھائی اب دل پھٹیں گے، اس لیے اللہ نے اسے منع کیا ہے کہ بدگمانی سے بچو، یہ بری بات ہے۔ اسلامی معاشرت میں اس کا حکم نہیں ہے کہ کوئی بدگمانی کرے۔ کسی کا عیب نظر آوے تو چھپا دو، ہے تو صحابہ پڑھنا، عیب ہے چھپاؤ۔ معاشرے میں ماحول میں اس کو ظاہر مت کرو، چرچا مت کرو۔ جو بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ اس کا عیب چھپائے گا۔